بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس بندی کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرس بندی کے ناظرین، آج بھی پروگرام میں انشاءاللہ سیگمنٹس ہوا کریں گے اور تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، کلام بھی ہم سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک واقعہ بھی سنائیں گے جس سے ہمیں سبق بھی حاصل ہوگا، اور بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے، تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو، کیا فرمایا؟ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، اور آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے رمضان اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ رمضان اسلامی سال کا جی کس نمبر پہ آتا ہے؟ پہلے پہ آتا ہے، دوسرے پہ آتا ہے، کس نمبر پہ آتا ہے؟ مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے رمضان مبارک اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے، یعنی کس نمبر پر آتا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کاش محشر میں جب ان کی آمد غور، کاش محشر میں جب ان کی آمد غور، جیسا ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا گدا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام. خدا کرے کبھی طیبہ سے پیام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. اس نے طیبہ اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. یاد طیبہ
میں سوز جگر شاہ مدینہ دے دو میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے اور میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روضے سے میں اس یقین میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روضے سے بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روضے سے نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو بلا لیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روضے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے آقا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شاہ ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شاہ ہو جائے درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے لپرا چاہتا ہے جب نام جناب منہ میں گل جاتا ہے ایک شہد نیا وجد میں آکے غم جا بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے گئے
زبان پہ آقا تیرا نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ اور کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ پاک وہ دن بھی لائے کہ ہم سب با ادب با ذوق با شوق مدینہ پاک کی حاضری کی، اللہ پاک ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ جی ماشاء اللہ، یہ ایک خوبصورت شعر ہے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے پر، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے پر، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ سبحان اللہ، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے پر کہ وہ کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی بادب باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، ماشاء اللہ قائد بھائی نے ہمارے پروگرام میں کلام پڑھا، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور ان کو بار بار حج کے ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کچھ مدینہ کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ کوشش کریں کہ اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ عز و جل اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کی بات بھی معلوم ہوگی جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک سفر میں جب نماز کا ارادہ فرمایا تو اپنے گھوڑے سے فرمایا، اللہ پاک تجھے برکت دے، اللہ پاک تجھے جی جب تک ہم نماز سے فارغ نہ ہو جائیں تو اپنی جگہ سے مت ہٹنا، جب تک ہم نماز سے فارغ نہ ہو جائیں تب تک تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ تو اتنا فرما کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بچوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تک نماز ادا فرماتے رہے اس گھوڑے نے اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دی، کسی حصے کو، جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے رہے اس گھوڑے نے اپنے کسی حصے کو حرکت نہ دی، جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دی، بالکل سیدھا کھڑا رہا۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اس گھوڑے نے جانور ہونے کے باوجود پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کس طرح عمل کیا، کس طرح عمل کیا۔ اب اس گھوڑے نے کیا عمل کیا تھا، وہ بالکل سیدھا کھڑا رہا، جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دی جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تب تک، اور جب تک پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا نہ فرمائی
اس وقت تک اس نے حرکت نہیں کی۔ پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، ہمیں بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے کام کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، جیسے قرآن پاک پڑھنا، والدین کی بات ماننا، بڑوں کا ادب کرنا، سچ بولنا اور مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دینا وغیرہ۔ اور آج کے اس واقعے سے یہی معلوم ہوا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں اور نیکیاں کمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی احمد مجتبی ہے شفیع الورا، ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ، سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا، سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا، سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا، سب سے آخری نبی، شیخ شاب نے کہا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا، سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں، آج کے واقعے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ جی چلیں، کیا بتاؤں کہ مدینہ، یہ تو شعر پڑھا تھا۔ چلیں اب یہ واقعہ بھی تو پڑھا تھا، پھر ہم نے واقعہ سنا تھا آپ نے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں عثمان بھائی کی طرف۔ عثمان بھائی کو دیں ذرا، آپ کے بھائی کو۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر، جی چلیں ان کے فرامین پر، جی اب کون بتائے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف حکم ارشاد فرمائے نا، حکم ارشاد فرمائے۔ اب کوئی بھی، میں نے کچھ بھی بتایا تھا آپ کو، کچھ بتائے بھی تھے کہ جیسے کیا بتائے تھے، اب یہ آپ نے بتانا، کچھ حکم میں نے آپ کو بتائے تھے، 4 میں نے آپ کو شاید بتائیں، جی 4 بتائیں، بلکہ 5 بچائیں، 5 بتائیں، یعنی دوہرا لیں، یعنی قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، نمبر 2 ہے والدین کی بات ماننا، والدین کی بات ماننا، پہلا کیا تھا، پاک پڑھنا، دوسرا کیا ہے، والدین کی بات ماننا، اب تیسرا پڑھتے ہیں، سچ بولنا، سچ بولنا، کیا ہے، سچ بولنا، کیا ہے، پہلا کون تھا، پہلا کیا تھا، دوسرا، تیسرا، اب چوتھا ہے بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا، اور 5واں ہے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دینا، مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینا۔ کون یہ 5 سنائے گا؟ غلام مصطفیٰ بھائی کو دیں، چلیں آپ کے پیچھے ہیں، حسین بھائی ذرا مائک تو دیں پیچھے۔ قرآن پڑھنا، جی والدین کا ادب کرنا، جی جھوٹ نہیں بولنا، جی بڑوں کا ادب کرنا، جی 4 ہو گئے۔ مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینا، مسلمان بھائی کو، چلیں ایک اور بار دہراتے ہیں، اب انہوں نے کچھ آگے پیچھے بھی کیے تھے، ہم دوبارہ دہراتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا، کیا کہ والدین کی بات ماننا، والدین کی، نمبر 3 ہے بڑوں کا ادب کرنا، سچ بولنا، سچ بولنا، اور 5واں ہے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دینا۔ تو بھتیجے کے ناظرین و پیارے بچوں، ان تمام باتوں سے ہمیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ بھتیجے کے ناظرین و پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی، جی بتائیے آپ کی کچھ کالز کی جانب۔ جی میرا نام ہے فاطمہ ہے، میں 6 سال کی ہوں، مجھے قسمت کی طرح بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گی۔ رمضان مبارک 9واں مہینہ ہے، قسمت کی طرح ہمارا مدینہ۔ جی یہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے، جی آپ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟
کون کو کہتا ہے نواں مہینہ ہے؟ کون کون کہتا ہے حسنین بھائی نواں مہینہ ہے؟ حسنین بھائی، وہ حمزہ بھائی، حسنین بھائی تو اوپر ہے. غلام مصطفیٰ بھائی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. چلیں غلام مصطفیٰ بھائی آپ کی نظر میں کیا ہے بتائیں. غلام مصطفیٰ بھائی کو دیں پیچھے مائک دیں. آپ نے الٹا ہاتھ سے لے لیا. چلیں سیدھا ہاتھ سے لینا اور سیدھا ہاتھ سے سیدھا ہاتھ کون سا گئے؟ جی چلیں اب بتائیں. اب غلام مصطفیٰ بھائی جلدی بتائیں، کال بھی لینی ہے آپ آگے. نوا ہی ہے تو چلیں بھائی نوا. اور ماشاء اللہ ان کا جواب جی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں محمد فیض زتاری بنگلہ دیش سے. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کا سوال کا جواب ہے رمضان کے 9 مہینے ہیں. عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نواں مہینہ اور ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. انہوں نے کی بنگلہ دیش سے کال. اللہ پاک ان کو 12 منٹ مدینہ دکھائے. جی نیکسٹ کال. میں ہوں اطفا زہرا، میں نے ویلے سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے نو. جزاک اللہ خیرہ. قسمتی چینل ہمارا بجلی چینل. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ بطول ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ نے بتایا اسلامی سال کا 9واں مہینہ گئے. کون سا مہینہ گئے؟ اب کون سا مہینہ؟ یہ تو کون بتایا؟ 9واں مہینہ تو ہے. کون سا مہینہ ہے اسلامی سال کا 9واں مہینہ؟ کون سا ہے؟ جی یہ بتانا تھا. چلیں عبد السبحان میں نے شروعات کر دی. ماشاء اللہ جی 9واں مہینہ ہے. ماشاء اللہ رمضان مبارک 9واں مہینہ ہے. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. اچھا ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ چلیں آپ لوگ سوچیں میں کال لیتا ہوں. جی میرا نام ہادیہ ہے، میں برے والا سے بول رہی ہوں. 9واں مہینہ ہے. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمد دیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم آپ کے نام سنائیں گے. بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جی ایان بھائی کو مائک دیں ذرا یہاں پر جو ہیں. ایان بھائی جی چلیں. ایان بھائی آپ بتائیں کون سا مہینہ ہے؟ سفر چل رہا ہے. چلیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں سفر چل رہا ہے. جی محرم. جی بھائی چلیں. ربیع الثانی. جی چلیں آگے. سیدھے ہاتھ سے لینا تھا، آپ نے الٹا ہاتھ سے لیا. چلیں بتائیں آپ بتائیں. جمادی الاخر. جی جمادی الاخر. جی چلیں. جمادی الثانی. جی جمادی الاخری اور جمادی الثانی. جی چلیں. جمادی الاخر. جی آپ بتائیں حسین بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمادی الاخر. جمادی الاخری. جی جمادی الاخر. جمادی الاخری. جماعت الاخرى. جی چلیں. جمادی الثانی. جمادی الثانی. جی جمادی الثانی اور جمادی الاخری یہ دونوں نام سیم ہی ہیں تقریباً. جی چلیں جمادی الاخری جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. یہاں پر کچھ بچے نے محرم کہا تھا، کسی نے سفر کہا تھا، ان کا جواب غلط ہے. جی ان کے علم میں اضافہ ہو گیا. جی متی شیخ ناظرین و پیارے بچے آئیے بڑھتے ہیں آپ کی نیکسٹ کال کی جانب. جی میرا نام احمد زاتاری ہے، میں صدیق آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے رمضان بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ آپ کا جواب جی نیکسٹ کال. سلطان بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام اقرا زینب ہے، میں نیویلا سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے 9.
ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور گرڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اختیارات دیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اللہ پاک کی عطا سے کر سکتے ہیں. اور آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ کے رہنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھائیے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے انہیں دکھا دیے. یہاں تک کہ مکہ کے رہنے والوں نے ہیرا نامی پہاڑ کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اختیارات دے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ماشاء اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، اے تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا. اور یہاں پر ماہ، یہ تھا نا، یہاں پر ماہ بھی سنا ہم نے. تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا. اب ماہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے چاند، یہ ہے جی ماہ کہتے ہیں کس کو؟ چاند کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے جھولے میں چاند سے کھیلا کرتے تھے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، ماشاء اللہ مدثر بھائی نے ہمیں آج سیگمنٹ کیا. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے اور کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. پیارے بچوں، قرآن پاک میں سورت ہے جس کا نام قمر ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 27 میں ہے. قمر نام رکھنے کی وجہ، پیارے بچوں، عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا ہے. اس وجہ سے سورت کو سورہ قمر کہتے ہیں. اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئے یہ بھی سن لیتے ہیں. اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور قرآن پاک کے سچے ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. نمبر 1، اس سورت کے شروع میں ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 2، اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ثمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 3، اس صورت کے آخر میں نیک لوگوں کو آخرت میں ملنے والا انعام بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، آج ہم نے سورہ یہ کون سے بارے میں؟ قرآن پاک کے کون سے بارے میں؟ جی سب مل کے بتائیں. جی 27ویں بارے میں ہے، اور عربی میں چاند کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس سورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کے بارے میں بیان ہے. چاند کے پھٹ جانے کا
بیان کیا گیا ہے. اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ قمر ہے. اور اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ثمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے احوال اور ان کے انجام بیان کیا گیا ہے. نمبر 3 بیان کیے گئے ہیں. نمبر 3 اس صورت کے آخر میں نیک لوگوں کو آخرت میں ملنے والے انعام کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے سیگمنٹ کیا. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام گیا ہے کوئز. بچوں کی شام، بچوں کی شام. بتیجہ کے ناظرین و پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کوئز. اس ٹائم سیگمنٹ میں کیا ہوتے ہیں؟ سوالات. اور آپ دیتے ہیں اس کے جی پہلا سوال بتائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا تھے؟ پوتے تھے یا نواسے تھے؟ اب پہلے یہ تو بتائیں پوتے کسے کہتے ہیں اور نواسا کسے کہتے ہیں؟ جی دادا کے جو بیٹے کے بیٹے ہوتے ہیں اسے پوتا کہتے ہیں. چلیں بھائی جی چلیں ٹھیک ہے جی. اور چلیں اب یہ بتا دیں. چلیں بھائی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب جیسے کسی کے بیٹے کو کیا کہیں گے؟ پوتا. اور کسی کی بیٹی کے بیٹے کو کہیں گے نواسا. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا تھے؟ پوتے تھے یا نواسے تھے؟ اب یہ کون بتائے گا؟ جی قائد بھائی نہیں بتانا تھا آپ نے، اب آپ ہی بتا دیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک میں بتائیں نا. نواسے تھے. نواسے جی نواسے تھے. ماشاءاللہ ان کا جواب جی. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے کس مخلوق کو زبان عطا نہیں فرمائی؟ مچھلی کو یا مینڈک؟ یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. جی چلیں حسنین بھائی کو دیں ذرا. مچھلی کو؟ ارے بھائی مچھلی کہہ رہے ہیں. چلیں بھائی بتائیں ذرا. مچھلی کو. مچھلی کو؟ آپ کو کیسے پتا مچھلی کو؟ ارے چلیں یہ سب کہہ رہے ہیں مچھلی کو، آپ نے بھی کہا مچھلی کو. کچھ نہ کچھ تو جواب لگ ہی جائے گا. اور کبھی کبھار تکا بھی صحیح لگ جاتا ہے کیونکہ آپ کا جواب جی ماشاءاللہ مچھلی کو اللہ پاک نے زبان عطا نہیں فرمائی. جی اگلا سوال. جی رمضان کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض ہیں یا سنت ہے؟ جی عبد السبحان بھائی کو دیں ذرا. کب سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ فرض ہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں فرض ہیں بھائی. چلیں بھائی سب مل کے بتا دیں. جی فرض ہیں ماشاءاللہ. جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے رمضان المبارک اسلامی سال کے حساب سے کون سا مہینہ؟ اور جواب ہے 9واں مہینہ. جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک تک خیر و عافیت اسے پہنچائے. اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان. مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی. بچوں کی شام پھر آ گئی. بچوں کی شام، آؤ بچوں سیکھ لے کچھ. آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل.